بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں سابق نگران حکومت کا ایک اور منصوبہ تکمیل کے قریب۔ سی بی ڈی نے کلمہ چوک سے والٹن تک روٹ 47 کا 90% کام مکمل کر لیا۔ سول سٹرکچر مکمل، لینڈسکیپنگ اور ہارٹی کلچر پر کام شروع۔ ریلوے ٹریک پر موجود برج بھی مکمل۔ کلمہ چوک سے والٹن روڈ پر 5 منٹ میں پہنچا جا سکے گا۔ شہری سابق نگراں حکومت کے ایک اور منصوبے سے مستفید ہوں گے۔ کلمہ چوک سے والٹن تک روٹ 47 کا 90% کام مکمل کر لیا گیا۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے پروجیکٹ روٹ 47 کا سول سٹرکچر مکمل، لینڈسکیپنگ اور ہارٹی کلچر پر کام شروع کر دیا گیا۔ روٹ 47 پر ریلوے ٹریک پر موجود برج کو بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ روٹ 47 سے کلمہ چوک سے والٹن روڈ پر 5 منٹ میں پہنچا جا سکے گا۔ روٹ 47 کا ڈرین ورک، مین روڈ ورکس کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ ایگزیکٹو انجینئر ریاض حسین کے مطابق 30 اکتوبر تک روٹ 47 کو 100% مکمل کر لیا جائے گا۔ واضح رہے، روٹ 47 شہر کے چند مختصر ترین روٹس میں سے ایک روٹ ہوگا جو شہر کے 2 بڑے حصوں کو ایک دوسرے سے ملائے گا اور طویل سفر منٹوں میں طے ہوگا۔ والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبے میں پیش رفت۔ بوسیدہ نالے کا پانی نئی ڈرین میں منتقل۔ نالے کو بند کر کے گرین بیلٹس پارکنگ لاٹ میں تبدیل کیا جائے گا۔ فیروز پور روڈ سے ڈیفنس روڈ کی جانب کارپیٹنگ کا کام 80% مکمل۔ میجر محمد اسحاق شہید فلائی اوور کی کارپیٹنگ کی تیاریاں جاری ہیں۔ والٹن نالا ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ والٹن روڈ پر بوسیدہ نالے کا پانی نئی ڈرین میں شفٹ ہو گیا۔ نالے کے مقام پر گرین بیلٹس اور پارکنگ لاٹ بنائی جائیں گی۔ والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبے میں اہم پیش رفت ہو گئی۔ والٹن روڈ کو بند کر کے گرین بیلٹس اور پارکنگ لاٹ میں تبدیل کیا جائے گا۔ سی بی ڈی نے فیروز پور روڈ سے ڈیفنس روڈ کی جانب کارپیٹنگ کا کام 80% مکمل کر لیا ہے۔ دوسری جانب کارپیٹنگ کا کام آئندہ ماہ مکمل کر لیا جائے گا۔ میجر محمد اسحاق شہید فلائی اوور کی کارپیٹنگ کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ سی بی ڈی نے والٹن روڈ کے لیے 15-15 کیوسک کے 2 پمپس بھی انسٹال کر دیے ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ریاض حسین کے مطابق والٹن روڈ منصوبے میں شامل 3 ڈسپوزل اسٹیشن میں سے 2 آئندہ ماہ فعال ہو جائیں گے۔ آگے بڑھیں گے۔ حفاظتی ٹیکوں کی مہم پر سوالیہ نشان۔ لاہور میں 1 لاکھ بچوں کی ویکسینیشن ادھوری رہ گئی۔ بچوں کی صحت خطرات سے دوچار ہے۔ حالیہ پولیو مہم میں بھی 43,000 بچے ویکسین سے محروم رہے۔ بچوں کی صحت کو خطرات لاحق، 1 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن ادھوری رہ گئی۔ حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام میں ڈیٹا میں مسنگ بچوں کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیو مہم میں بھی 43,000 بچے قطرے پینے سے محروم رہے۔ شہر میں بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جانے کے عمل میں تشویشناک رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام کے ڈیٹا کے مطابق شہر میں 10 لاکھ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ ٹیکہ لگوانے والے 1 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل نہیں ہوئی، جبکہ 44,000 بچے پیدائش کے بعد حفاظتی ٹیکوں سے محروم ہیں۔ دوسری جانب حالیہ پولیو مہم کے دوران 43,000 بچے پولیو کے قطرے پینے سے محروم رہے۔ مریم کی دستک پروگرام میں ہزاروں درخواستیں منسوخ۔ منصوبے میں 6,000 درخواستیں موصول، صرف 991 کو نمٹایا جا سکا۔ 300 سے زائد درخواستوں پر کام جاری، 180 شیڈول کی جا چکی، باقی سائلین ابھی تک منتظر ہیں۔ پروگرام رواں سال 4 جون کو لاہور میں شروع کیا گیا۔ مریم کی دستک منصوبہ کھٹائی میں پڑنے لگا۔ مریم کی دستک پروگرام میں 5,009 درخواستیں منسوخ ہو گئیں۔ رپورٹ کے مطابق مریم دستک پروگرام میں 6,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے صرف 991 درخواستوں کو ہی تاحال نپٹایا جا سکا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 300 سے زائد درخواستوں پر کام جاری ہے، 180 شیڈول کی جا چکی ہیں۔ پی آئی ٹی بی ذرائع کے مطابق درخواستیں مسترد ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ کچھ نے غلطی سے بکنگ کی، کئی لوگوں نے ایک ہی سروس کے لیے 2 بار درخواست دی۔ واضح رہے کہ مریم کی دستک پروگرام رواں سال 4 جون کو لاہور میں اور 8 اگست کو پنجاب کے 10 اضلاع میں شروع کیا گیا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالج آف بینکنگ اینڈ فائنانس کا 13واں کانوکیشن، 350 طلباء اور طالبات میں ڈگریاں اور میڈلز تقسیم کیے گئے۔ مہمان خصوصی صوبائی وزیر رانا سکندر حیات نے بیسٹ پرفارمنگ طالب علم اور طالبہ کو ذاتی خرچے سے دبئی کی سیر کرانے کا اعلان بھی کیا۔ ٹی سی میں منعقدہ کانوکیشن میں وزیر تعلیم رانا سکندر حیات خان، وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود، ڈین ڈاکٹر مبشر منور خان، پرنسپل ڈاکٹر احمد منیب مہتا، رجسٹرار ڈاکٹر احمد اسلام، کنٹرولر رؤف نواز، اساتذہ، طلباء طالبات اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانوکیشن میں 350 طلباء طالبات میں ڈگریاں اور میڈلز تقسیم کیے گئے۔ صوبائی وزیر رانا سکندر حیات نے بیسٹ پرفارمنگ طالب علم اور طالبہ کو ذاتی خرچ سے دبئی کی سیر کرانے کا اعلان کیا اور کہا کہ وزیر اعلیٰ اگلے ہفتے 30,000 طلباء طالبات کے لیے اسکالرشپ لا رہی ہیں۔ میرٹ پر منتخب ہونے والے 30,000 طلباء طالبات یونیورسٹی فیس وزیر اعلیٰ دیں گی۔ 30,000 اسکالرشپس پر اینم چیف منسٹر پنجاب لے کے آ رہی ہیں۔ ہم
آپ کے لیے وہ اپرچونٹیز کریٹ کرتے رہیں گے، آنیسٹی سے، ڈیڈیکیشن سے، ہارڈ ورک سے، بیکاز اگر خدا نے 38 سال میں مجھے موقع دیے تو میں یہ قرض اس قوم کے بچوں کو واپس ری پے کرنا چاہتا ہوں۔ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کا ممنون ہوں جنہوں نے وائس چانسلر میرٹ پر تعینات کیے۔ وعدہ کرتا ہوں پنجاب یونیورسٹی کی عظمت کو بحال کروں گا۔ یہ سفارش پہ چیزیں نہیں ہوں گی، حق پہ ہوں گی، اور جب آپ حق کے ساتھ آتے ہیں تو پھر آپ کے پاس وہ طاقت، مورل طاقت ہوتی ہے کہ آپ انسٹیٹیوشنز کو لیڈ کریں گے۔ کنوکیشن میں 4 سالہ بی بی اے آنرز سیشن 2019-23، 2 سالہ بی بی اے آنرز سیشن 2021-23 اور ایم بی اے سیشن 2021-23 کے طلباء میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں، جبکہ 9 پوزیشن ہولڈرز میں میڈلز بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ہمراہ عمران یونس، TT42 لاہور۔ یوٹیلیٹی اسٹوروں پر غریب کو ریلیف کی بجائے تکلیف، آٹے کی عدم دستیابی، قیمتیں اوپن مارکیٹ سے بھی زیادہ۔ وفاقی حکومت کی یوٹیلیٹی اسٹور پر اشیاء کی سپلائی میں عدم دلچسپی برقرار، غریب طبقے کے لیے مسائل بڑھ گئے، راشن لینا امتحان بن گیا۔ شہری یوٹیلیٹی اسٹورز پر بھی ریلیف سے محروم ہو گئے۔ وفاقی حکومت کی یوٹیلیٹی اسٹورز پر اشیاء خور و نوش کی سپلائی میں عدم دلچسپی برقرار ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹورز پر روزمرہ اشیاء کی قیمتیں بھی اوپن مارکیٹ سے زیادہ ہیں۔ کئی ہفتے گزر گئے، یوٹیلیٹی اسٹور سے آٹا تک غائب ہے۔ غربا کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والی سبسڈی بھی تاحال بند ہے۔ کم آمدنی والے صارفین نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں حکومت یوٹیلیٹی اسٹورز پر اشیاء خور و نوش کی دستیابی یقینی بنائے۔ سرکاری اسکولوں میں چھٹی کے بعد مڈل اور میٹرک ٹیک کی کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ، لاہور کی 10 تحصیلوں میں 20 اسکولوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ ہر تحصیل میں 2 اسکولوں کا ٹیکنیکل کے لیے انتخاب کیا جائے گا۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے الگ الگ اسکول ہوں گے۔ ڈاکٹر سے کور امتحان دینے کی تیاری کر لیں۔ میڈیکل افسر بھرتی ہونے کے لیے اب صرف انٹرویو ہی نہیں بلکہ تحریری امتحان بھی دینا ہوگا۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے زیر انتظام میڈیکل افسر کی 900 سیٹوں پر مستقل بھرتی کے لیے 29 ستمبر کو تحریری امتحان ہوگا۔ میڈیکل افسر کی 900 سیٹوں کے لیے 12,000 سے زائد امیدوار تحریری امتحان میں حصہ لیں گے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے میڈیکل افسر بھرتی کرنے کے لیے ڈاکٹرز کا تحریری امتحان لینے کی مذمت کی ہے۔ میڈیکل افسروں کی مستقل تقرری کے لیے تحریری امتحان پہلی مرتبہ لیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے میڈیکل افسر کی PPSC کے ذریعے مستقل تقرری کے لیے صرف انٹرویو لیا جاتا تھا۔ سرکاری اسکولوں میں چھٹی کے بعد مڈل اور میٹرک ٹیک کی کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سرکاری اسکولوں میں چھٹی جماعت کے بعد اب مڈل اور میٹرک میں بھی ٹیکنیکل کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ لاہور کی 10 تحصیلوں میں 20 اسکولوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ ہر تحصیل میں 2 اسکولوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ بہترین IT اور سائنس لیب کے حامل اسکولوں میں ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے گی۔ لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے الگ الگ اسکول ہوں گے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے ہر اسکول میں الگ سے 2 کلاس روم رکھے جائیں گے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ کے لیے بہترین اسکولوں کا ڈیٹا مانگ لیا ہے۔ گرافک ڈیزائننگ، پلمبنگ، الیکٹریشین، ڈریس میکنگ، بیوٹیشین، کوکنگ اور میڈیا پروڈکشن کے کورسز کروائے جائیں گے۔ اسکولوں کی خستہ حال بلڈنگز فوری سیل کرنے کا حکم، تمام بلڈنگز کی انسپیکشن کے لیے کمیٹیاں قائم۔ CEO ایجوکیشن کی 3 دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت، عمارات کے سروے کے لیے مراسلہ بھی جاری، جبکہ غیر رجسٹرڈ اداروں کو سیل کرنے کا حکم دیا گیا۔ سرکاری اور پرائیویٹ سکولز کی خستہ حال عمارتیں سیل کر دی جائیں گی۔ CEO ایجوکیشن پرویز اختر نے سرکاری اور پرائیویٹ سکولز کی تمام بلڈنگز کی انسپیکشن کا حکم دے دیا۔ ایکسینس بلڈنگز کو تمام سکولوں کی عمارات کے سروے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ مراسلے میں خستہ حال عمارتوں اور ان میں قائم تمام اداروں کو سیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ CEO ایجوکیشن پرویز اختر نے غیر رجسٹرڈ اداروں کو بھی سیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے DEOs، ڈپٹی DEOs اور AEOs پر مشتمل کمیٹیاں قائم کر دی گئیں۔ کمیٹیاں 3 روز CEO ایجوکیشن کو رپورٹ پیش کریں گی۔ مزنگ جنازگاہ روڈ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصے دراز سے غیر فعال، فلٹریشن پلانٹ کے نلکے غائب، دروازے کو تالے لگا دیے گئے۔ فلٹریشن پلانٹ کی بندش سے علاقہ مکینوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ مزید صورتحال کا احوال طلحہ اشرف بتائیں گے۔ جی طلحہ۔ مزنگ جنازگاہ روڈ پر اس وقت میں موجود ہوں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ یہاں پر نصب کیا گیا تھا جو عرصہ دراز سے بند پڑا ہے، یہاں تک کہ نشئی حضرات کی جانب سے جو اس کے نلکے ہیں وہ بھی جو کہ اڑا لے گئے ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کافی عرصے سے یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ بند پڑا ہے، جس کے باعث
علاقے کی عوام دور دراز سے پانی بھرنے پر مجبور ہے اور خاص طور پر پرائیویٹ طور پر خرید کر پانی پینے پر مجبور ہے، اور جو عوام پی نہیں سکتی پیسے دے کر پرائیویٹ طور پر، وہ گندا پانی پی کر جو کہ بیمار پڑنے لگے ہیں۔ بچوں میں بھی بیماریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ شہریوں کی جانب سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ بحال کیا جائے تاکہ جو علاقے کی عوام ہے وہ اس سہولت سے مستفید ہو سکے اور جو روزمرہ کے معمولات ہیں اس کو آسانی سے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ او ایس ڈی افسر گھر بیٹھے سرکار سے تنخواہ اور مراد لینے لگے۔ سابق سیکرٹری پروسیکیوشن عثمان انور، غلام فرید، احتشام انور اور او ایس ڈی قرار دیے گئے۔ سابق سیکرٹری فوڈ معظم اقبال سپرا، سابق کمشنر محمد اجمل بھٹی بھی او ایس ڈی ہیں۔ عبدالشکور، نجف اقبال سید، ڈاکٹر بلال حیدر سمیت دیگر نام بھی شامل ہیں۔ پنجاب میں متعدد افسران آج بھی او ایس ڈی ہیں۔ او ایس ڈی افسران گھر بیٹھے سرکار سے تنخواہ اور مراحت لے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سابق سیکرٹری پراسیکیوشن عثمان انور او ایس ڈی ہیں۔ سابق سیکرٹری اسکول ایجوکیشن غلام فرید بھی او ایس ڈی ہیں۔ سابق سیکرٹری اسکول احتشام انور، سابق سیکرٹری فوڈ معظم اقبال سپرا، سابق کمشنر محمد اجمل بھٹی بھی او ایس ڈی ہیں۔ عبدالشکور، نجف اقبال سید، ڈاکٹر بلال حیدر، عمران قریشی، کوثر خان، آمنہ منیر، فروہ عامر، راشد محمود بھی او ایس ڈی ہیں۔ سدرہ یونس، احد ڈوگر، نعمان افضل، شہریار عارف، منصور احمد خان، رانا شکیل احمد، نوید عالم، بلال فیروز، امتیاز کھیچی، طارق محمود، قیوم قدرت اور مجاہد عباس بھی او ایس ڈی ہیں۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ کاف یورپ سید خرم شاہ کی ندیم پہلوان اور دیگر سے ملاقات۔ پارٹی کو پاکستان سمیت یورپ میں مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسلم لیگ کاف یورپ کے چیف آرگنائزر سید خرم شاہ نے صدر لاہور میاں عبدالوحید، جنرل سیکرٹری ندیم پہلوان، انچارج مسلم لیگ راجہ شہزاد، علماء اور مشائخ کرام، پنجاب کے صدر سید مناظر شاہ گیلانی اور دیگر عہدیداران سے ملاقات کی۔ سید خرم شاہ سے ملاقات میں پارٹی کو پاکستان سمیت یورپ میں مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ پارٹی قائدین چودھری شجاعت حسین اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ویمنز چیمبر آف کامرس کا سالانہ جنرل باڈی اجلاس۔ ویمنز چیمبر کی کارکردگی اور سرگرمیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ شرکاء کو مستقبل کے لائحہ عمل سے آگاہ کیا گیا۔ سبکدوش ہونے والے عہدیداران کو ایوارڈ بھی دیے گئے۔ نئے ایگزیکٹو ممبرز کی حلف برداری بھی ہوئی۔ اجلاس کی تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ویمن چیمبر آف کامرس کے سالانہ جنرل باڈی اجلاس کا انعقاد ایوان صنعت و تجارت لاہور لیڈیز کلب میں ہوا۔ بانی ڈاکٹر شہلا جاوید اکرم، کو فاؤنڈر کیسرا شیخ عائشہ خرم، صدر فلاحت عمران، سینئر نائب صدر فائزہ نبیل نے شرکت کی۔ نائب صدر ڈاکٹر راحیل اختر، عائشہ ناصر، شازیہ بخاری، ارم شاہین ملک، کرن آفتاب، فرزانہ اقبال شریف، رخسانہ عباس، شمائلہ طارق اور شائستہ خاور بھی موجود تھیں۔ ڈاکٹر شہلا جاوید اکرم نے ویمن چیمبر کی کارکردگی اور سرگرمیوں پر روشنی ڈالی۔ شرکاء کو مستقبل کے لائحہ عمل بارے بھی بتایا۔ پاکستان میں بلکہ پاکستان باہر کی کنٹریز میں بھی ویمن جو ہے یہ سیپریٹ پلیٹ فارمز ناؤ دے بیکمنگ اے نیڈ بیکاز دے آر ناٹ اسٹل ایبل ٹو بریک دا گلاس سیلنگ جو دنیا نے لگائی ہوئی ہے خواتین کے اوپر۔ صدر ویمن چیمبر فلاحت عمران خواتین کو معاشی طور پر با اختیار بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اکنامک امپاورمنٹ آف ویمن، ہمارے پاکستان کی عورتوں کو اکنامکلی امپاور کرنا ہے اور ہماری عورتیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور ہمارا یہ ایجنڈا ہے کہ ان کو اب انٹرنیشنل ٹریڈ میں لے کے جانا ہے۔ سینئر نائب صدر فائزہ نبیل کا کہنا تھا خواتین کو کاروبار میں سپورٹ کرنے کے ساتھ چیمبر کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ فیملی کی طرح ہے چیمبر اور میں سیکنڈ ٹائم الیکٹ ہوئی ہوں تو میری یہی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں ویمن امپاورمنٹ کے لیے جتنا زیادہ کام کر سکوں اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے، پرائسز بہت بڑھ چکی ہیں اور اکنامک انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے تو ہمیں مل کر ایز اے نیشن کام کرنا چاہیے۔ تقریب میں سبکدوش ہونے والے عہدیداران کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نئے ایگزیکٹو ممبرز کی حلف برداری بھی ہوئی۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42 لاہور۔ پاکستان کارپیٹ مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے الیکشن تمام عہدیداران بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے۔ میاں عتیق الرحمان مرکزی چیئرمین کارپیٹ مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن منتخب ہو گئے۔ پاکستان کارپیٹ مینوفیکچر اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے آفس میں خصوصی اجلاس ہوا جس میں تمام نو منتخب عہدیداران نے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ میاں عتیق الرحمان مرکزی چیئرمین پاکستان کارپیٹ مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن منتخب ہو گئے۔ دیگر عہدیداران میں ظاہر نذیر سینئر وائس چیئرمین، ریاض احمد وائس چیئرمین منتخب ہوئے۔ میری پرائرٹیز یہی ہے کہ میں اپنی ٹریڈ کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کروں
اور اس کی فلاح بہبود کے لیے جتنا بھی میں کر سکتا ہوں پاکستان میں مینوفیکچرنگ زیادہ سے زیادہ سٹارٹ کروں تاکہ ہم اپنے اس دور میں واپس آ سکیں جہاں پہ ایک پاکستان کا نام تھا. محمود احمد، بلال احمد بٹ، احمد عرفان، محمد جعفر خالد، قمر ضیاء، شیخ عامر خالد، سعید عثمان راشد، علی احمد، سعد الرحمان، فاروق احمد بٹ ایگزیکٹو کمیٹی ممبران ناردرن زون منتخب ہوئے. کیمرامین ٹوپو منیر کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42 لاہور. پیر سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے دوسرے روز محفل سما، زائرین کی بڑی تعداد میں شرکت ہوئی. لنگر کا بھی وسیع اہتمام کیا گیا. دور دراز سے آئے زائرین کے لیے رہائش کا خصوصی اہتمام کیا گیا. احوال بتائیں گے ابراہیم قریشی. جی ابراہیم. بالکل، پیر سید حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا 1116واں عرس جو ہے وہ آج اس کا دوسرا روز ہے اور زائرین کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. زائرین کی جانب سے جو ہے وہ فاتح خوانی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ لنگر کا وسیع انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت چیئرمین دربار کمیٹی، ان سے جان لیتے ہیں. جی مجھے بتائیے گا کہ آج عرس کا دوسرا روز ہے تو آج کیا جو ہے وہ دربار پر سرگرمیاں جو ہیں وہ ہوئیں اور انتظامی معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ کا 1016واں عرس مبارک ہے اور جو آج دوسرا دن ہے اور ہم نے آج محفل سما کا انتظام ہے. صبح سے لنگر کا وسیع انتظام ہے اور زائرین کے لیے ہمارے ساتھ پنجاب گورنمنٹ نے بہت تعاون کیا ہے اور سیکورٹی بڑا اچھا انتظام دیا ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ نے اور ان لوگوں کے رہائش کا انتظام بھی ہم نے کیا ہوا ہے. جی بالکل، لوگوں کی رہائش کا انتظام جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے، جبکہ ہمارے ساتھ اس وقت انتہائی معتبر شخصیت جو سجادہ نشینوں کے خلیفہ بھی ہیں جو مجھے بتائے گا بٹ صاحب کہ کیا جو ہے وہ معاملات دیکھنے میں آئے. ماشاءاللہ ہر سال یہ عرس ہوتا ہے، آپ کی طرف سے کیا جو ہے وہ اس کے لیے خدمات جو ہیں سنجام دیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حضرت میرا حسین زنجانی کا آج 1016واں عرس ہے اور سجادہ نشین ہے پیر سید افضال شاہ زنجانی. میں ان کا خلیفہ اول ہوں اور اس لحاظ سے ہمارے بہت فل پروف انتظامات ہیں. پنجاب گورنمنٹ، پنجاب پولیس نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ زائرین ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. آج عرس کا دوسرا روز ہے اور انشاءاللہ ہر سال بڑھ چڑھ کے سارے دوست شرکت کرتے ہیں اور بہترین عرس کا نظام چل رہا ہے. بہت شکریہ. جی بالکل، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہر سال جو ہے وہ احباب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور یہی بزرگان دین، صوفیہ، اولیاء جس کی برکت سے آج بر صغیر پاک و ہند کی مٹی میں جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ رچ بس چکا ہے اور اسلام جو ہے وہ یہاں پہ انہی کی بدولت جو ہے وہ آیا. انہوں نے تبلیغ دین کا جو فریضہ سر انجام دیا کہ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حضرت پیر سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ عرس کے دوسرے روز زائرین کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے. زائرین بڑی تعداد. جی ابراہیم، بہت شکریہ آپ کا. ایک عالمی یوم سیاحت کے حوالے سے ٹورزم، آرکیولوجی اور میوزیم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے تمام تقریب. وزیر ہیومن رائٹس اینڈ اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا، حمیرہ اکرام، فرید احمد تارڑ، کامران لاشاری نے شرکت کی. سیاحت اور ثقافت پر مبنی ڈاکیومنٹریز، تاریخی خاکے اور ٹیبلوز پیش کیے گئے. ٹورزم، آرکیالوجی اور میوزیم ڈپارٹمنٹ نے عالمی یوم سیاحت کے حوالے سے فلیٹیز ہوٹل میں تقریب سجائی. وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا، ایم ڈی ٹی ڈی سی پی حمیرہ اکرم، سیکرٹری ٹورزم فرید احمد تارڑ تقریب میں شریک ہوئے. ڈی جی ورلڈ سٹی اتھارٹی کامران لاشاری، سیف اللہ کھوکھر نے شرکت کی. رمیش سنگھ اروڑا نے کہا چاہتے ہیں دنیا بھر کے سکھ پاکستان میں بیساکھی منانے آئیں. پنجاب کی ڈائیورسٹی ہے، پنجاب کی سگنیفیکینس ہے اور پنجاب کا جو ڈیش ہے، یہ دھرتی اولیاء اکرام کی دھرتی ہے، یہ دھرتی گروؤں کی دھرتی ہے، کیونکہ میرا تعلق ایک ایسے مذہب سے ہے، ایسے دھرم سے ہے جس کی بنیاد یہاں پہ ہے. سیکرٹری ٹورزم نے بھی اظہار خیال کیا. ورلڈ ٹورزم ڈے کے حوالے سے جو ٹورزم کا پیغام ہے، اس دفعہ تھیم تھا ٹورزم اینڈ پیس، کہ کیسے امن، ثقافت، بھائی چارہ، ٹورزم ایک ساتھ چلتے ہیں. اور مختلف دنیا میں اس وقت جو جنگیں ہیں یا اختلافات ہیں یا چیزیں چل رہی ہیں، تو ٹورزم ایک ایسا ذریعہ ہے جو لوگوں کو آپس میں جوڑ سکتا ہے. دنیا کا جڑا سکھ ہے وہ پاکستان نال جڑیا ہوا ہے تے ہنے بابا گرو نانک جی مہاراج دا نومبر دے وچ پرکاش گرپرب آ رہا ہے. اسی پوری دنیا دے سکھ کمیونٹی نو بینتی کردے ہیں کہ تے ہم ہما کے آؤ درشنا واسطے. تقریب میں سیاحت و ثقافت پر مبنی ڈاکومنٹریز، تاریخی خاکے، ٹیبلوز، پرفارمنسز پیش کی گئیں. ٹی ڈی سی پی کی جانب سے سائٹ سینگ بس ٹرمینل سی بی ڈی کی ڈیجیٹل لانچنگ بھی کی گئی. ٹور آپریٹرز، ٹور کمپنیز نمائندگان بھی شریک تھے.
कैमरामैन जवेद मलिक के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। मारूफ फास्ट फूड चेन चीजियस की गुलबर्ग में नई ब्रांच का इफ्तिताह। सीईओ चीजियस इमरान एजाज, सुहेल वड़ाइच, इरशाद बी अंजुम, शाहिद कादिर समेत दीगर भी शरीक हुए। गुलबर्ग में मारूफ फास्ट फूड चेन चीजियस की नई ब्रांच खुल गई। सीईओ चीजियस इमरान एजाज ने इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की। सुहेल वड़ाइच ने ब्रांच का इफ्तिताह किया। तकरीब में इरशाद बी अंजुम, शाहिद कादिर समेत दीगर मारूफ शख्सियात और शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। शाहिद कादिर ने इमरान एजाज की खिदमात को सराहा। इनकी कामयाबी की वजह है और इनका स्टफ़ इतना पसंद किया जाता है, इतना पसंद किया जाता है कि हर कोई वो खाने के लिए तैयार है। और अब इनकी ब्रांचें बाहर, मैंने इन्हें कहा है कि दुबई जाएं, अमेरिका जाएं, एशिया में जाएं, कनाडा जाएं और दूसरे मुल्कों में जाएं कि अपनी एक एक ब्रांच खोलें तो देखें उधर कितना रश होता है। इसलिए कि इन्होंने अपना मियार पहले दिन जो रखा था वही आखिरी दिन मियार है और वही अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हक़ूक़ ताजरान के क़याम के 5 साल मुकम्मल होने पर तकरीब मियाँ अब्दुल वहीद, मून मुश्ताक, आसिफ जावेद ने शिरकत की। शुरका ने मिलकर केक भी काटा। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हक़ूक़ ताजरान के क़याम के 5 साल मुकम्मल होने पर MM आलम रोड पर तकरीब का एहतमाम किया गया। सरपरस्ती आला मियाँ अब्दुल वहीद, सदर मून मुश्ताक ने ताजिर बिरादरी के मसाइल और दीगर कारोबारी मामलात मिलकर हल करने के लिए बेलौस खिदमत की यकीन दहानी कराई। शुरका ने मिलकर केक भी काटा। तकरीब में आसिफ जावेद, इमरान परवेज़, हुमायूं रशीद, इरफान रफ़ीक, अजीज़ हुमायूं ने शिरकत की। हाजी काशिफ, तलत फारूक, मियाँ शाहिद अजीज़ और दीगर भी इस मौके पर शरीक हुए। आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में अवाम पाकिस्तान वाइट पेपर की इफ्तिताही तकरीब हुई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की खसूसी शिरकत। विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से तलबा को आगाह किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में अवाम पाकिस्तान वाइट पेपर की इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने शिरकत की और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लाहौर यूनिवर्सिटी अम्मारा, अवाम पाकिस्तान पार्टी मेंबर्स ज़ईम कादरी और नाइला भट्टी, ज़फ़र मिर्ज़ा ने भी शिरकत की। तकरीब में विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से तलबा को आगाह किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि अवाम पाकिस्तान पार्टी का पहला फोकस आवाम की आवाज़ बनना है। ओशन आर्ट गैलरी गुलबर्ग में आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। फ़न मुसव्वरी में दिलचस्पी रखने वाले ख़वातीन और हज़रात ने कसीर तादाद में शिरकत की। ओशन आर्ट गैलरी गुलबर्ग में मून शेड के उन्वान से आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। मोइन शहीद और बिलाल शहीद के बनाए फन पारे आवेज़ा किए गए। नुमाइश को तानिया सानी ने क्यूरेट किया और शहरी कसीर तादाद में शरीक हुए। शुरका ने फन पारों को सराहा और नुमाइश 10 रोज़ तक जारी रहेगी।